سے زیادہ جن کا حریفانہ رابطہ یا حریفانہ تعلق تھا مسلمانوں سے، اور جو ہر حکم کے بدلے میں کوئی نہ کوئی میر میخ نکالتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اس پر تنقید کرتے تھے، وہ مشرکین عرب نہیں تھے بلکہ وہ یہود تھے، کیونکہ وہ خود اہل کتاب تھے، ان کی اپنی ایک شریعت تھی۔ اس لیے جب بھی کوئی حکم نازل ہوتا اگر ان کی شریعت کے خلاف ہوتا تو وہ اس کو سمجھتے گویا ہمارے خلاف یہ حکم دیا گیا۔ اس لیے ضروری سمجھا گیا کہ ان کے بارے میں کوئی تبصرہ کیا جائے۔ اس لیے فرمایا کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی، یعنی یہودیوں کو، اور اس میں عیسائی بھی شامل ہیں، تم ان کی تنقید سے برا نہ مناؤ۔ ایسے کہ اس کی تنقید قابل قدر یا قابل سماعت ہوتی ہے یا قابل لحاظ ہوتی ہے جو آدمی اس قابل ہو یا جو قوم اس قابل ہو۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ انہوں نے یشترون الضلالہ، انہوں نے تو اپنی پوری زندگی کا رویہ یہ اپنا لیا ہے کہ اس میں ضلالت گمراہی کو ہر معاملے پر بلکہ ہدایت پر ترجیح دیتے ہیں۔ جب ان کے سامنے ہدایت ہے ہی نہیں بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ یریدون ان تضلوا السبیل، کہ تمہیں بھی گمراہ کر دیں، تو پھر ظاہر ہے ان کی تنقید کا کیا برا ماننا۔ البتہ یہ ہم آگاہی دی گئی مسلمانوں کو کہ یہ تمہارے بدترین دشمن ہیں۔ واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، تم نہیں جانتے جتنا ہم جانتے ہیں، اس لیے تمہیں سے باخبر رہنا چاہیے کہ یہ تمہارے بدترین دشمن ہیں۔ پھر ان کی دشمنی کے حوالے سے ان کی کئی مثالیں دی، اور یہ وہ بات ہے جو اس سے پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے کہ وہ لوگ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں حاضر ہوتے تھے تو بظاہر تو یہ اس طرح کا بحروب دھار کے آتے گویا ہم ایمان لا چکے ہیں یا ایمان لانے کے قریب ہیں، ہم آپ سے کچھ سمجھنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ کے قریب ہو کر بیٹھنے کی کوشش کرتے، بڑے مؤدب ہو کر بیٹھتے، بار بار آپ کو متوجہ کرتے، لیکن حرکتیں وہ کرتے ایسی ملفوف حرکتیں کہ جس سے ان کے اندر کے حسد کو تسکین ملتی۔ بعض بار مسلمانوں کو اس کا تھوڑا بہت احساس ہوتا لیکن حتی الامکان وہ احساس نہیں ہونے دیتے تھے۔ ان کا بھی حوالہ دیا گیا ہے کہ حضور کی مجلسوں میں آ کر یہ کیا حرکتیں کرتے ہیں، کس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، مثلا رائنا کو رائینا بنا دیتے ہیں کہ ہمارے چرواہے، اس طرح کی حرکتیں۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ ان کا رویہ اب خود اپنی کتابوں کے ساتھ کیا ہے کہ یہ تو کتابوں کے بہت سارے احکام میں تحریف کر چکے ہیں۔ تو جن کی غیر سنجیدگی کا عالم یہ ہو کہ اللہ کی کتابیں ان کی تحریف سے نہ بچی ہوں، آپ ان کے بارے میں اتنا دل گرفتہ کیوں ہوتے ہیں اور کیوں ان کی بات کو پسند دیتے ہیں؟ پھر ان کو تنبیہ بھی کی گئی ہے، اور آگے چل کر دو چیزیں جو بالکل ایک دوسرے کے متضاد ہیں، کہا ان کا حال یہ ہے کہ حالانکہ اپنے آپ کو اہل کتاب اور اہل توحید کہتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ بدترین مشرک ہیں۔ عجیب و غریب قوتوں کو انہوں نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، اور دوسری طرف ان کی متضاد حرکت یہ ہے کہ جب کبھی بات ہوتی ہے تو ہمیشہ اپنے آپ کو بڑا پاک باز یا پاکیزہ ٹھہراتے ہیں کہ ہم تو جناب خدا رسیدہ لوگ ہیں، ہمارے مقابلے میں کون ہو سکتا ہے۔ اپنے جو ان کا مذہبی طبقہ ہے جو اصحاب رشد و ہدایت کا جو لوگ جو ہیں ان کو سمجھتے ہیں کہ بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں، اس طرح کے ان کے دعوے۔ اور کہا کہ ان کا حال عام لوگوں کا نہیں بلکہ ان کے علماء کا حال یہ ہے کہ یؤمنون بالجبت، جبت کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو اوہام پرستی، کہ یہ تو اوہام پرستی مبتلا ہے، کسی ٹھوس حقیقت کے پیروکار نہیں ہے، اور دوسرا معنی ہوتا ہے اس کا بت پرستی مبتلا ہے، کہ جس طرح مشرکین عرب بت پرست ہیں، یہ بھی بہت سارے حوالوں سے بت پرستی کرتے ہیں، اور ساریہ کہ طاغوت پرستی مبتلا ہے۔ قرآن کریم بار بار طاغوت کی اصطلاح استعمال کرتا ہے، یعنی ایسی قوت جو اللہ کے مقابلے میں خود خدا بن بیٹھے اور وہ اپنی غیر مشروط اطاعت کرانے پر مصر ہو، کبھی طاقت کے زور سے کبھی پروپیگنڈے کے زور سے۔